یعنی ایک وہ زمانہ تھا کہ حضرت خود جاتے ہیں طائف میں، لیکن لوگ حضرت کی بات سننے کو تیار نہیں. اب زمانہ بدل گیا ہے، لوگ خود آ رہے ہیں. یدخلون فی دین اللہ افواجا، ادھر سے ایک گروہ آ رہا ہے جی ہمیں مسلمان کر لو، ادھر سے آ رہے ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. تو چونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اس لیے مسئلہ سمجھانے کے لیے حضرت بعض اوقات کوئی سوال بھی پوچھتے. تو ایک دن پوچھا حضرت نے، حل کارا احد معیہ منکم آنفا، اب بھی میرے پیچھے کسی نے قرآن پڑھا ہے؟ اب غور کریں، طلباء بھی بیٹھے ہیں کہ یہ سوال حضرت نے کبھی نہیں کیا کہ اب بھی میرے پیچھے کوئی سجدہ کرتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اب بھی میرے پیچھے کوئی اتحیات پڑھتا ہے. یہ نہیں پوچھا کہ اب بھی میرے پیچھے کوئی رکوع کرتا ہے. کیونکہ سب نے یہ سب کچھ کرنا ہے. امام کے ساتھ خاص صرف قرات ہے، وہ امام کا حق ہے کہ کہیں کوئی میرا حق تو نہیں چھین رہا. تو حضرت نے پوچھا، کوئی نہیں بولا. دوبارہ پوچھا تو پھر بھی کوئی نہیں بولا. معلوم ہوتا ہے پڑھنے والے نے اتنا آہستہ پڑھا تھا کہ ساتھ والے کو پتہ نہیں چلا، ورنہ وہ عرض کرتا ہے کہ حضرت یہ کھڑا ہے، بیٹھا ہے. تیسری بار پر پھر پوچھا، فقال رجل انا یا رسول اللہ، ایک آدمی کھڑا ہوا کہ حضرت میں نے پڑھا ہے. رجل نکرہ استعمال کیا ہے، یعنی وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جان پہچان کا آدمی نہیں تھا. معلوم ہوا پڑھنے والا کوئی مدنی صحابی نہیں تھا، نہ صدیق تھے نہ فاروق تھے، کوئی نو مسلم ہے جس نے پڑھی آپ کے پیچھے. تو ساری مسجد نبوی میں پڑھنے والے کتنے نکلے پیچھے؟ ایک، اور نہ پڑھنے والے سارے. تو حضرت نے نہیں فرمایا کہ ابو بکر اٹھ کے نماز پڑھ لو تیری نماز نہیں ہوئی، عمر اٹھ کے نماز پڑھ لو تیری نماز نہیں ہوئی. تو ہم بھی غیر مقلدوں سے کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی پاک نے نہیں فرمایا تم بھی نہ کہا کرو کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، کیونکہ تمہارا علم اللہ کے نبی پاک سے زیادہ نہیں ہے. ہاں جس ایک نے پڑھا تھا اس بیچارے کی شامت آ گئی. انی اقول مالی انازع القرآن، یہ مالیہ کا لفظ عربی زبان میں غصے کے وقت ڈانٹنے اور جھڑکنے کے لیے آتا ہے. نا آپ نے مالیہ لا ارال ہدہد، حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد پر ناراض ہیں یا راضی ہیں؟ تھوڑے ناراض ہیں یا زیادہ؟ فرماتے یا تو ذبح کر دوں گا اس کو، یا ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کس پر ناراض ہیں جی؟ اور خدا کے آخری نبی ناراض ہیں پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پر. سلیمان علیہ السلام کس کو ڈانٹ رہے ہیں؟ اور خدا کے آخری نبی ڈانٹ رہے ہیں پیچھے فاتحہ پڑھنے والے کو. تو اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ جو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اس کو ڈانٹنا جھڑکنا سنت نبوی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور آپ نے یہ سنت چھوڑ رکھی ہے نا، بالکل آپ تو نہیں ڈانٹتے نا کسی کو، لیکن صحابہ تو سنتوں کی عاشق تھے نا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے دیکھا کہ حضرت پاک کی پیشانی پر شکن ہے، کھڑے ہو گئے. وجدت ان الذی یقرأ خلف الامام مضیفوہ حجرا، کہ حضرت مجھے کوئی مل گیا پیچھے پڑھنے والا قرات تو میں اس کے منہ میں پتھر ٹھونس دوں گا. سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ موطا امام محمد میں روایتیں ہیں، ابن ابی شیبہ عبد الرزاق میں ہے کہ حضرت مجھے مل گیا تو اس کے منہ میں انگارہ بھر دوں گا. اور صحابہ سارے صحابہ تھے، پر ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر، پھول سارے پھول ہوتے ہیں لیکن کسی پھول کے خوشبو اور رنگ اور ہے. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں ہیں جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے وعدہ کر لیا ہے کہ جو دعا سعد کرے گا میں قبول کر لوں گا. اب بڑی ڈرنے کی بات ہے نا کہ حضرت سعد کی دعا تو یقینی یہ قبول ہوگی. اب قبر میں جاتے ہی منہ میں انگارے بھر دیے جائیں حضرت سعد کی اس دعا پر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے لو کان علی علیہم سبیل اللہ قلعت السنتہم، مجھے مل گیا تو میں زبان ہی کھینچ کے باہر رکھ لوں گا امام کے پیچھے قرات کرنے والا. حضرت ابن مسعود کھڑے ہو گئے کہ وہ پتھر تلاش کرنے جائیں گے، یہ انگارے تلاش کریں گے تو اتنے میں پڑ جائے، پھر مجھے جو مل گیا مٹی ملی وہی منہ میں بھر دوں گا، نتن گندگی ملی وہی منہ میں بھر دوں گا. تو اس وقت تو وقت کم ہے تو میں نے 4-5 ڈانٹیں سنائی.
مناظرے میں روپڑی صاحب کو میں نے 33 ڈانٹیں سنائی. نصب الرایا کی تفریحی احادیث ہدایت کی دوسری جلد میں آپ کو یکجا مل جائیں گی اور ابن ابی شیبہ عبدالرزاق میں مل جائیں گی. اب پہلی دفعہ روپڑی صاحب نے سنا تھا کہ ڈانٹنا بھی سنت نبوی ہے, سنت خلفائے راشدین ہے, سنت صحابہ ہے. بیچارہ بڑا پریشان ہوا. اب جواب کے لیے جو کھڑا ہوا تو بجائے ادھر منہ کرنے کے جدھر لوگ بیٹھے تھے منہ پہلی طرف کر لی, ادھر پشت کر لی. نے سوچا کہ حافظ صاحب تو شاید ناراض ہی ہو گئے. میں نے مائک ہاتھ میں لیا اور میز پر چڑھ گیا. دیکھا نگاہیں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم, نگاہیں نہ پھیرو چلے جائیں گے ہم, مگر یاد رکھنا کہ یاد آئیں گے ہم. کہتی ہوگی حشر میں وہ آنکھ شرمائی ہوئی, ہائے کیسی اس بھری محفل میں رسوائی ہوئی. غیر مقلدو حق سے ہے انکار کیوں, سچ کا ہے دعویٰ جھوٹ سے اتنا پیار کیوں. اب وہ سمجھا کہ اسکول ماسٹر ہے, پہلے حدیثیں پر اور شعر پڑھنے شروع کر دیے تو جلدی سے منہ ادھر کر لیا اور ہاتھ یہاں رکھ لیے. یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ, یا اللہ توبہ. میں نے کہا یا اللہ یہاں تک تو میں لے آیا ہوں, اب قبول کرنا نہ کرنا تیرا کام ہے. توبہ توبہ تو بیچارہ کر رہا ہے. تو خیر توبہ 3 دفعہ کہ توبہ توبہ. یہ ماسٹر بڑا دھوکے باز ماسٹر ہے. اس نے ڈانٹ والی جتنی حدیثیں پڑھی ہیں کسی میں فاتحہ کا لفظ نہیں, قرات کا لفظ ہے, قرات کا, فاتحہ کا نہیں. تو میں نے اٹھ کر 7 حدیثیں پڑھ دی کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر عثمان کانوا یفتتحون القراءۃ بالحمدللہ رب العالمین. حضرت نے مدینہ میں منادی کرائی, باقاعدہ اعلان کرایا. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اخرج فنادی فی طرق المدینہ انہ لا صلاۃ الا بقراءۃ ولو بفاتحۃ الکتاب فما زاد. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے. اب اللہ کے نبی پاک مدینے پاک کی گلی گلی میں منادی کرا رہے ہیں فاتحہ قرات ہے, فاتحہ قرات ہے, اور غیر مقلد پاکستان کے شہر شہر میں اعلان کر رہا ہے فاتحہ قرات نہیں ہے. فاتحہ قرات ہم اللہ کے نبی کی مانے, غیر مقلد کی مانے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک امام بنے تو قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے. حضرت انس فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کہتے ہیں فاتحہ قرات ہے اور غیر مقلد کہتا ہے فاتحہ قرات نہیں, تو پھر کس کی مانے ہم؟ اب مصلی پر کون آ گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بن گئے. انہوں نے قرات کہاں سے شروع کی؟ الحمدللہ رب العالمین سے. صدیق کہتا ہے فاتحہ قرات ہے, غیر مقلد کہتا ہے فاتحہ قرات نہیں. ہم صدیق کو سچا جانے یا غیر مقلد کو سچا جانے؟ اب مصلی پر کون آ گیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عمر؟ فرمایا لو کانا بعد نبی لکانا عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی بنتا تو عمر بنتا. اور فرمایا کہ جس گلی میں میرا یہ شیر جوان پاؤں رکھ دے نا وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے, وہاں سے وہ. ہاں دیکھو نا 20 تراوی کی گلی میں حضرت عمر کا پاؤں ہے نا تو کیسے بھاگتے ہیں, نکل جاتے ہیں مجلس سے. ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, حضرت عمر نے اعلان کیا تھا نا, ایسے بھاگتے ہیں کھڑے ہوتے نہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی امام بن گئے تو قرات کہاں سے شروع فرما رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین سے. فاروق کہتے ہیں فاتحہ قرات ہے, غیر مقلد کہتا ہے فاتحہ قرات نہیں. ہم فاروق کو سچا مانیں گے اس کو. اب مصلی پر کون تشریف لے آئے ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا حضرت عثمان وہ ہیں جن سے عرش کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو شاید تجھے بھی شرم آ جائے. کہتا ہے مودودی کو نہیں بھیجے کہ مجھے کیسے آ جائے گی. تو حضرت عثمان مصلی پر امام بنے تو کہاں سے قرات شروع کی؟ الحمدللہ رب العالمین سے. اب اسی کے ساتھ عبدالرزاق کی حدیث ملا لیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام بخاری کے استاد ہیں, یہاں کتاب موجود ہے 11 جلدوں میں. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر عثمان کانوا ینہون عن القراءۃ خلف الامام, کہ بے شک اللہ کے نبی امام کے پیچھے قرات سے منع فرمایا کرتے تھے. شروع کہاں سے کرتے تھے نبی پاک قرات؟ الحمد سے, اور پچھلوں کو منع کرتے تھے. صدیق خود قرات امام بن کے کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمد سے, اور پچھلوں کو منع کرتے تھے. فاروق امام بن کے قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟
الحمد سے اور پچھلوں کو منع کرتے تھے. عثمان قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمد سے اور پچھلوں کو. آپ سوچ رہے ہیں کہ حضرت علی کا نام نہیں آیا. اصل بات یہ ہے کہ یہ راوی مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے اور حضرت علی دارالخلافہ کوفہ میں لے گئے تھے، اس لیے ساتھ ہی اگلی روایت میں پھر کوفہ والوں نے بیان کیا کان علی ینہا عن القراءۃ خلف الامام، کہ حضرت علی بھی امام کے پیچھے قراءت سے منع فرمایا کرتے تھے. اب دیکھیے بات بالکل واضح ہے، لیکن ضد کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. ضد ہی ان حضرات کے پاس ہے، بیچاروں کے پاس، اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں. تو اب انہوں نے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں ان کا دھوکہ کیا ہے. ہمارا مسئلہ پورے قرآن کا ہے. ہم نہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، نہ بقرہ پڑھتے ہیں، نہ یاسین پڑھتے ہیں. یہ جن دنوں میں بناوی ٹاؤن میں تھا تو ہفتے کا دن تھا. میں جب گھر سے نکلا درس کا آنے کے لیے تو ایک نوجوان کھڑا ہے، گورا رنگ، بڑی اچھی صحت ماشاءاللہ اس کی، لیکن ویسے کلین شیو تھا، داڑھی منڈا تھا، اور رو رہا ہے میرے دروازے پر کھڑا. تو جب میں نکلا اس نے مجھے سلام کیا، جی امین صاحب آپ کا نام ہے؟ پھر میرا نام. رونے لگا. ارے کیا بات کیا ہے کہ جی